السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دا لاسٹ اسٹار۔ میں ہوں حمزہ تارڑ، میرے ساتھ موجود ہیں رانا محمد عظیم صاحب، اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب بشیر صاحب۔ ناظرین، 27ویں آئینی ترمیم پارلیمان سے منظور ہو چکی ہے۔ صدر مملکت کے دستخط کے بعد یہ بل اب آئین کا حصہ بن چکا ہے۔ ترمیم منظور ہونے کے فوراً بعد جو سب سے اہم چیز ہوئی وہ یہ ہوئی کہ سینئر پیونی جج سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ پھر جسٹس اطہر من اللہ کا جو ہے استعفیٰ وہ بھی سامنے آ گیا، اور اس کے بعد ایک اور استعفیٰ سامنے آیا، وہ سینئر قانون دان مخدوم علی خان صاحب کا ہے، جنہوں نے لا اینڈ جسٹس کمیشن سے استعفیٰ دیا ہے۔ اور مخدوم علی خان صاحب نے آئینی جو کیسز تھے ریسنٹ پاس میں وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے لڑے ہیں، اور کچھ عرصے سے یہ باتیں سامنے آ رہی تھیں کہ وہ اس ترمیم پہ تنقید کر رہے ہیں اپنے حلقے میں، اور اب ان کی جانب سے بھی یہ استعفیٰ سامنے آیا۔ سوال یہ ہے کیا مزید استعفے بھی سامنے آ سکتے ہیں؟ یہ معاملہ سپریم کورٹ تک ہی رکے گا یا پھر کسی ہائی کورٹ سے بھی استعفے آ سکتے ہیں؟ اگر یہ ججز استعفے نہ دیتے تو کیا ان ججز کو ہٹایا بھی جا سکتا تھا؟ کیا ایسے بھی امکانات موجود ہیں؟ تمام صورتحال پر بات کریں گے، کچھ کرکٹ ڈپلومیسی کی بات بھی ہوگی، سیاست پر بھی بات کریں گے۔ ران صاحب، سب سے پہلے جو چیز ہوئی وہ یہ ہوئی کہ کہ بل جو ہے وہ آئین کا حصہ تو بن گیا، لیکن فوری استعفے آنا شروع ہو گئے، اور یہ احتجاجی استعفے ہیں کہ یہ بہت غلط ہوا، اس سے تو بالکل سپریم کورٹ کی ساکھ کو نقصان پہنچا، اس لیے ان دونوں ججز نے جو ہے استعفیٰ دیا، اور باقاعدہ احتجاجاً وہ کہہ لیں کہ استعفیٰ دے کے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ بات یہ ہے کہ یاد کریں، ہم نے پروگرام ایک ڈسکس کیا تھا، ہم نے کہا تھا کہ یہ ترمیم ہو جائے گی، اس ترمیم کے بعد کیا ہوگا یہ کوئی سوچ نہیں سکتا، یہ کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ آپ بہت سے لوگ کہتے تھے نہیں ہوگا، کل ثاقب نے بڑا اچھا سوال کیا تھا استعفوں کا، جی، اور ہم بھی بہت پہلے یہ بات کر چکے تھے۔ یہ چیزیں بڑی کلیئر تھیں، ابھی استعفوں کا آغاز ہوا ہے، ابھی دی اینڈ نہیں ہوا۔ میری اطلاع کے مطابق ابھی دی اینڈ ہونا ہے، اور یہ استعفے آپ اگر شعر وہ پڑھیں جو احمد فراز کا، ان کی نظم ہے محاصرہ، اس کا چند حصہ لیا گیا، اس کا جو آخری فقرہ ہے تو وہ واضح ایک تحریک کی طرف اشارہ دے رہا ہے، وہ واضح ایک پوری کمپین کی طرف اشارہ دے رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے جو اپنے استعفوں میں لکھا انہوں نے وہ بہتر سمجھا، جو اس سے بہتر سمجھتے ہیں جنہوں نے نہیں دیا وہ اپنا جواب دیں گے، لیکن فوری طور پر یہ رد عمل آنا یہ بہت سے لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے، خطرے کی گھنٹی بھی ہے۔ رانا تنویر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ آئی جانے، اور کیا کہتے وہ چلیں آپ مطلب وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو علم تھا اور وہ چاہتے بھی تھے کہ استعفے آ جائیں؟ آگے استعفے اوکے ہو گیا، چند اور آ جائیں گے، اس کے بعد بھی آ جائیں گے، ہائی کورٹ سے بھی آ جائیں گے، تو اس پر سوالیہ نشان کس پہ لگے گا اس ترمیم کے اوپر؟ اس کے بعد آپ کیا حکومت کو فرق پڑتا ہے سوالیہ نشان سے؟ یہ بھی ویسے بتائیں۔ دیکھیں، میں یہ کچھ دن گزرنے دیں، دیکھیں اب آپ کو اچانک پتہ چلے گا کہ عدم اعتماد بھی پیش ہو گئی کشمیر میں، اب ساری چیز ہوگی، لیکن اس کے بعد آپ نے یہ بوتل اٹھائی، اسے یہاں پہ رکھ دیا، اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ جناب یہ بوتل جو ہے اب یہ اقتدار کے دائرے سے، انتظام کے دائرے سے یہ سب سے باہر ہے، اب ہمیں اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ تو پھر ہوتا پتہ کیا ہے؟ پھر خطرہ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ جو اس دائرے کے اندر ہوتے ہیں، پھر وہ سب اپنے اپنے مفادات کی جنگ لڑتے ہیں، پھر وہ سب ابھی دونوں سیاسی جماعتوں کا منشور علیحدہ ہے، دونوں سیاسی جماعتوں کا ٹوٹل سسٹم علیحدہ ہے، دونوں ایک دوسرے کے خلاف لڑتی ہیں، دبے الفاظ میں ابھی بھی تنقید کر رہے ہیں، تنقید کر، ٹھیک۔ اس کے بعد آپ غور کریں، ہم کیوں غور نہیں کرتے کہ ایم کیو ایم کی کوئی چیز منظور نہیں ہوئی، ایسے ہی ہے، ایک سیاسی جماعت اتحاد سے علیحدہ ہوئی ہے، ایک سیاسی جماعت، جی ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جشن منا لیں، آپ جو مرضی کر لیں، جتنا ہو سکتا ہے کر لیں۔ دوسرا، ایک طرف ترمیم منظور ہو رہی تھی تو انہی سیاسی جماعتوں کی صوبائی قیادت جو تھی وہ ایک جرگے میں بیٹھ کر اس کی حمایت کر رہی تھی،
یہ ساری چیزیں اشارہ کس طرف دے رہی ہیں؟ رانا صاحب ایم کیو ایم کے حوالے سے مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ کوئی نہیں 28ویں ترمیم میں ہو جائے گا، اور وزیر اعظم صاحب نے آج اسپیسیفکلی یہ بات کی ہے اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کے کہ میں بات ذکر نہیں کر سکا ایم کیو ایم کا، تو ہم سب سے جو ہے حلیف جماعتیں جو ہیں ان سے بیٹھ کے اس پہ مزید بات کریں گے۔ کیا پیپلز پارٹی 28ویں آئینی ترمیم پہ پاکستان سے باہر ہوگی؟ کیا وہ پارلیمنٹ سے باہر ہوگی؟ بلاول صاحب کی تقریر سے تو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا تو پھر جو انہوں نے کی تھی، تو پھر کس طرح وہ ایم کیو ایم کو ووٹ ہونے دیں گے؟ اچھا ٹائم گزارنا ہوگا، یہی تو ایک چیز ہے، آپ اس ٹائم کو کتنے دن گزار لیں گے؟ اور اگر اسی دوران میں ایک بات کہتا ہوں، تحریک 4 وکلا ہوں، 6 وکلا ہوں، 10 وکلا ہوں، شروع ہو جاتی ہے۔ پھر کیا مشرف کے وقت میں کوئی کہتا تھا تحریک شروع ہوگی؟ میں نے 100 وکلا بھی نکلتے دیکھے ہیں۔ جب میاں نواز شریف صاحب اپنے گھر سے نکلے تھے، میں ہی اس وقت بیٹ رپورٹر تھا، میں انہیں کور کر رہا تھا، تو کتنے لوگ تھے اس کارواں میں؟ سامنے سے پولیس بھی نکل گئی تھی سائیڈ پہ، ویسے نہیں جو روکنے کے لیے کھڑی نہیں، جب گھر سے نکلے گھر سے نکلے اس وقت کتنے لوگ تھے؟ 8 گاڑیاں تھیں، 8 گاڑیاں تھیں، مجھے آج بھی یاد ہے۔ آہستہ آہستہ چلتا گیا، بسنت کا دن تھا وہ، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے وہ ساری چیزیں۔ تو پھر آہستہ آہستہ ہوتا گیا، پھر ہائی کورٹ کے بعد جو شیلنگ ہوئی، وہ آخری بسنت تو ویسے ران صاحب نہیں تھی، کیونکہ لاہور والوں کا بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے یہ، اس کے بعد بھی ہوئی تھی؟ اس کے بعد کئی بسنتیں ہوئی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کئی بسنتیں ہوئی ہیں، لیکن عوامی بسنت ابھی تک کوئی نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ حالات کو بدلتے ہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنی تیز سے حالات بدلیں گے۔ دیکھیں میں یہ بات کہتا ہوں کہ اس میں جو پاکستان کے لیے بہتر ہے اسے 1 کی بجائے 100 دفعہ ہونا چاہیے۔ اور اگر عام عوام کے لیے اس ترمیم میں اگر 49 شکیں منظور کی ہیں یا 51 کی ہیں، 59 کی ہیں، تو اس میں سے اگر 9 بھی عوام کے لیے ہوں تو میں پھر بھی ان کا مشکور ہوں۔ اگر اس سے کل مجھے پتا چلے، کل چونکہ پٹرول کی قیمت کل ہو رہی ہے نا، غالباً کل یا پرسوں ہو رہی ہے، اگر مجھے پتا چلے کہ 100 روپیہ کم ہو گئی ہے، مجھے پتا چلے کہ ڈالر جو ہے وہ 70 پہ نیچے آ گیا ہے، مجھے پتا چلے کہ اب سبزی بھی سستی ہو گئی ہے، مجھے پتا چلے کہ اب عام دالیں بھی سستی ہو گئی ہیں، مجھے پتا چلے کہ عام آدمی جو ہے اس کی پہنچ میں ہر چیز آ گئی، ترمیم کریں، تو پھر میں کہوں گا کہ ترمیم کیا، ہم تو بنگڑے ڈالیں گے، یہ ترمیم کریں، ڈول بھی ہم لے کے آئیں گے، مٹھائی بھی ہم لے کے آئیں گے، لیکن اگر اس ترمیم سے صرف کسی کی ذات کو فائدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ہم ایک سوال تو ہے نا، ہم کیا کرتے ہیں، مسلم لیگ نون والے کر رہے ہیں، ایک بار کہتے ہیں کہ آئینی عہدہ صدر پاکستان کا، بالکل آئینی عہدہ ہے، تو کیا وزیر اعظم غیر آئینی عہدہ ہے؟ کیا اسپیکر غیر آئینی عہدہ ہے؟ عوامی عہدہ ہے نا جی، عوامی عہدہ ہے نا، اس کو عوامی عہدہ وہ سمجھتے ہیں۔ چلیں تو صدر عوامی عہدہ نہیں؟ اب آپ اس میں سوال یہ ہوتا ہے کہ جی جو عوام جس کو سلیکٹ نہیں کر رہے اس کو اگر یہ استثناء حاصل ہے صدر مملکت کو، تو اس وزیر اعظم کو کیوں نہیں ہے جس کو ڈائریکٹلی عوام خود جو ہے الیکٹ کر کے بھیج رہے ہیں؟ اس پہ کوشچن یہ اٹھ رہا ہے۔ دیکھیں بالکل اسی طرح، اور یہ تھوڑا دن صبر کر لیں، اس میدان میں کسی نہ کسی پہلوان نے لڑنا ہی ہے۔ یہ جو کھارا بنتا ہے نا، کھارا صرف مٹی کے لیے نہیں بنتا، کھارے میں پریکٹس کے دوران بھی لڑائی ہوتی ہے، پریکٹس کے دوران بھی کشتی ہوتی ہے۔ آپ باقیوں کو سائڈ پہ کر لیں گے تو ابھی تو یہ بھی ہونا ہے کہ تیرا کہہ رہا تو میرا کہہ رہا، ابھی چلنے تو دیں۔ ثاقب صاحب استعفے بھی آ رہے ہیں، ترمیم بھی منظور ہو گئی ہے، اب ایک جو جسٹس منصور علی شاہ نے جو استعفیٰ دیا اس کے اندر ایک وجہ یہ لکھی ہوئی تھی کہ یہ جو ترمیم ہے آئی ہے عدالت سے یا جوڈیشری سے اس پر مشورہ نہیں کیا گیا ہے، اور اسی میں جو ترمیم ہے اس کا آرٹیکل 239(5) کو 239(5) کو جب پڑھ رہا تھا، نو کورٹ شیل ہیو جورسڈکشن ٹو کال ان کوسچن اینی امینڈمنٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آن اینی گراؤنڈ وٹ سو ایور، اس کا بھی اس کو شامل کیا گیا، جس کا بھی شاید انہوں نے حوالہ یہی کہا کہ اب میں اس کو کسی طرح سے بھی دیکھ ہی نہیں سکتا ہوں کہ یہ درست ہے یا نہیں ہے، تو میرے رہنے کا جواز ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس سے ہم یہ سمجھیں کہ اس کو چیلنج ہی نہیں کیا جا سکتا آئینی ترمیم کو؟ اب نہیں، یہ 239 ہے، یہ پہلے بھی آئین میں موجود تھا، تھوڑے سے الفاظ کا اضافہ جو ہے اس میں کیا گیا ہے کہ دائرہ اختیار نہیں ہے کسی بھی عدالت کا کہ وہ کسی بھی جو آئینی ترمیم ہے اس کو جو ہے وہ دیکھ سکیں، لیکن اس میں جو کاؤنٹر آرگومنٹ ہے اور اس کے حوالے سے سپریم کورٹ کی بہت ساری ججمنٹس موجود ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ دیکھ سکتی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ 1973 کا ہمارا جو آئین ہے اس کا ایک بنیادی ڈھانچہ ہے۔ فرض کریں کہ کل جو پارلیمان ہے وہ یہ کہتی ہے کہ عدلیہ ختم ہے، عدلیہ ہے ہی نہیں ہے،
جوڈیشری کے بعد ہی نکال دیتی ہے. تو کیا اس سارے معاملے کو یا کسی اور اسپیسیفک جو ہے وہ ایسے باب ہیں ان کو جو ہے وہ جو بنیادی ڈھانچہ ہے ہماری 1973 کے آئین کا ان کو نکال دیتی ہے جو وہ نہیں نکال سکتی. تو اس قسم کی جو سچویشن ہے اس میں عدلیہ جو ہے وہ ماضی میں فیصلے موجود ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور وہ دیکھتے رہے ہیں. یہ تو ایک قانونی پوزیشن ہے, لیکن اب جو حکومت جو ہے وہ جس طرح انہوں نے تبدیلیاں کی ہیں حکومت نے, اور جو وفاقی آئینی عدالت میں چیف جسٹس سمیت باقی ججز ان کی جو تعیناتی ہے وہ وزیر اعظم کی سفارش پر ہوگی, یعنی کہ حکومت کی منشا اور مرضی پر جو ہے وہ ہوگی. تو اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ وفاقی آئینی عدالت پر سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں وہ بائنڈنگ نہیں ہوں گے. یہ ایک نئی چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ فریش سے وہ شروع کریں گے, وہ جو بولیں گے وہی آئین کی تشریح جو ہے وہ ڈکلیئر ہو جائے گی. رانا صاحب, جرگہ ہوا سہیل افریدی صاحب کے, اور آج وہ آ رہا تھا چیزیں سامنے کہ جی کہ کیا کیا اس کے نکات ہیں. 15 تقریباً جو نکات تھے وہ سامنے آئے تھے جس پہ سب نے اگری کیا, سب نے اس پہ اسائن بھی کیے ہیں. اب کسی اہم حکومتی شخصیت سے بھی رابطہ ہوا ہے سہیل افریدی کا, اور فیصل واڈا صاحب آج یہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ میں بڑا دردمند ہوں اور عمران خان صاحب کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ وہ رہا ہو جائیں. تو سہیل افریدی صاحب وزیر اعظم صاحب سے بھی بات کریں, صدر صاحب سے بھی بات کریں, ملاقات کریں اس حوالے سے, تو پہل شاید ان کو ہی کرنی پڑے گی. دیکھیں جرگے کی جہاں تک بات ہے اس پہ ایک چیز بڑی غور طلب ہے. جس چیز کو سیاسی جماعتیں وفاق میں نہیں مان رہی ان کی صوبائی جماعتیں صوبے میں مان رہی. جس پر وفاق کے اندر اختلاف ہے اس پر صوبے میں اس پہ اتفاق ہے. یہ ایک دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ ایک جماعت ایک پیج پہ ہے, تحریک انصاف ایک پیج پہ ہے, باقی سیاسی جماعتوں کی صوبائی قیادت اور وفاقی قیادت ایک پیج پہ نہیں. اگر وہ ایک پیج پہ ہوتے تو دستخط نہ کرتے, نہ کسی نے. دوسری بات, سہیل افریدی نے ایک نئی رسم قائم کر دی. اس سے ہمیں ماننا ہوگا کہ اس شخص نے وہاں پہ اپوزیشن کو عزت دی. جب آپ کسی کو عزت دیتے ہیں تو پھر آپ وہاں پر عزت لیتے بھی ہیں. یہ دونوں چیزیں. اس نے سب کو بلایا, سب کو عزت دی, سب نے متفقہ طور پہ اپنا ایک فیصلہ کیا. اگر اب ان کی جماعتیں وفاق میں بیٹھ کے ان فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہونے دیں گی تو پھر کس کا سیاسی نقصان ہوگا؟ نقصان ہوگا ان سیاسی جماعتوں کا جن کی صوبائی قیادت نے اوکے کی ہے, اس لیے کہ وہ وہاں کے صوبے کے موضوعی حالات کو دیکھ رہے ہیں, اپنے ووٹ بینک کو دیکھ رہے ہیں. وفاق والے شاید وہ چیز نہیں دیکھ رہے. اس پہ بھی بڑا ایک آنے والے دنوں میں آپ کو ہوگا. اور جہاں تک آپ نے بات کی, مجھے ایک بڑے ذمہ دار حکومتی شخص نے کہا کہ آج کوئی 7 بجے کے قریب ہماری شام 7 بجے بقول ہونا ان کے کہ سہیل افریدی سے بات ہوئی ہے. اچھا. اور کچھ جو ان کے خدشات تھے اس کے حوالے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے خدشات ختم ہوں, اور جو انہوں نے جرگہ کیا ہے اس پہ کون سی چیزیں ہیں جو ممکن ہیں اس پر ہم بات کریں, اور ساتھ ساتھ ہم ایک امن کی طرف جائیں. ہم ایک سیاسی جو ایک فضا ہے جس کا آج بھی اور کل بھی ذکر کیا تھا شہباز شریف صاحب نے, ہم اس کی طرف جائیں. میں نے پھر اس سے پوچھا کہ اس کے لیے وہ شرط رکھے گا, کچھ شرط نہ بھی رکھے, وہ کہے گا چلے میری ملاقات کریں. انہیں کہ اب ہنس کے اس نے کہا اب ترمیم ہو گئی ہے, اب ساری ملاقاتیں ہو جائیں گی. لیکن میں پھر اس پہ آ کے نا تھوڑا سا مجھے جو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ ساری گفتگو شنید ہے. فیصل واڈا صاحب نے ضرور کہا ہے کہ جناب سہیل افریدی صاحب جا کے ملیں صدر صاحب کو, وزیر اعظم صاحب کو, اور عمران خان کے لیے راستہ بن جائے گا. لیکن یہاں پہ بہترین ایک آدمی تھا جس کے شریف خاندان سے بڑے گہرے تعلقات تھے, وہ تھا محمود خان اچکزئی. جی. محمود خان اچکزئی کو تمام اختیارات دیے گئے, راجہ ناصر عباس کو اختیارات دیے گئے. اس کے باوجود اب تک اسمبلی میں بھی بڑے میاں صاحب کے موجود ہونے کے باوجود بھی کوئی بات چلی نہیں. ایون ہاتھ تک ملانے والی کوئی تصویر سامنے نہیں آئی. تو پھر اس کا مطلب تو بڑا ہے کہ وہ جس کو بھی بنایا, پہلے تو ہوتا تھا نا پی ٹی آئی کے کسی بندے کو بنایا نہیں, اس نے ایک لہدہ بنایا کہ شاید ایک مسالت کا راستہ نکلے, وہ نہیں نکلتا نظر آ رہا. جب میاں نواز شریف آئے ہیں ران صاحب اس وقت دیکھا اچکزئی صاحب شاید اسمبلی میں موجود نہیں تھے. بعد میں آ گئے تھے نا, پھر جب زمین پہ بیٹھ کے انہوں نے احتجاج کیا اس وقت وہ آ گئے تھے.
اچھا ٹھیک ہے چلے نہ بھی ہو, میں ایک بات کہتا ہوں, ایک نہیں ویسے بھی جس طرح بلاول صاحب اپوزیشن بینچز میں گئے تھے, بہتر ہوتا کہ میاں صاحب ادھر بھی چلے جاتے ہیں. تو بلاول صاحب نے آ کے اپوزیشن بینچز میں ہاتھ ملایا, مسافہ کیا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ ایک ذہن میں رکھیں, اگر آج بات ہو گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے بہت اچھی ہے. اور یہ اختلافات اس کو خفیہ کیوں رکھا گیا رانا صاحب؟ کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں نے یہ بھی سوال کیا تھا, میں کہ اس کی تو آپ کو فوری طور پہ پریس ریلیز جاری کرنی, یہ تو آپ کے حق میں جاتی ہے. انہوں نے کہا کچھ چیز جو ہے نا وہ کسی منطقی انجام تک پہنچ جائے پھر ہم اس کو لے کے جائیں گے. تم نے اس نے کہا پوچھا ہے, تم نے رات کو بولنے سے باز نہیں آنا, مطلب بس اتنا بتا رہا ہوں کہ کچھ بات چل رہی ہے اور بات ہوئی. اور اس کے علاوہ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے گا, کل کا دن بڑا اہم دن ہے. کس حوالے سے؟ یہ ان استعفوں کے بعد مزید استعفے میری اطلاع کے مطابق آنے ہیں, اور کل واڈا صاحب بھی ویسے کہہ رہے ہیں کہ مزید استعفے آئیں گے. جی, اور کل کا دن جو ہے وہ اس لیے بڑا اہم دن ہے کہ کل ان کا احتجاج کی کال ایک علیحدہ ہے. مولانا صاحب بھی بالکل سیدھے ہو کے کھڑے ہو. پیغام دیکھا ہے جو آیا نون لیگ کے لیے کامران مرتضیٰ صاحب کے تھرو. اور کامران مرتضیٰ کا مطلب ہے کہ مولانا صاحب نے کہا ہے تو کامران مرتضیٰ پیغام دیتے ہیں. کامران مرتضیٰ بڑی نپی تلی گفتگو کرتے ہیں, بیلنسڈ گفتگو کرتے بڑے نرم لہجے میں کرتے ہیں, اور آج ان کا لہجہ نرم. تو سر مجھے ایک نا آئینی طور پہ چیز میں کہہ رہا ہوں کہ ثاقب بشیر صاحب بتائیں. جی جی, ثاقب صاحب سیف الابرو صاحب نے پارلیمنٹ میں یعنی سینٹ میں کھڑے ہو کے تقریر کی تھی, اور انہوں نے سینٹ میں چیئرمین سینٹ کے سامنے کہا تھا میں استعفیٰ دیتا ہوں, اور چیئرمین سینٹ صاحب نے کہا تھا کوئی بات نہیں, جن کو آپ نے ووٹ دیا وہ آپ کو دوبارہ سینیٹر بنوا دیں گے. اب میں اس کو کیا کہوں, ادب کے لحاظ سے میں کہوں کہ یہ جب استعفیٰ دے دیا, منظور ہوا یا نہیں ہوا, تو انہیں چلے جانا چاہیے تھا. جب استعفیٰ دے دیا, سارا کچھ ہو گیا, تو اس کے بعد آج ووٹ کاسٹ بھی ہو جانا. جبکہ یہی چیز جو ہے علی امین گنڈا پور کے حوالے سے کورٹ میں ہوئی تھی کہ جب اس نے پارلیمنٹ میں اپنے پارلیمان میں کھڑے ہو کے اعلان کر دیا ہے تو پھر تو باقی کوئی چیز نہیں رہتی. تو اس میں اور اس میں جو ہے اب کیا فرق رہ گیا ہے؟ یاد ہے نا آپ کو کہ پی ٹی آئی کے استعفوں میں بھی کہا گیا تھا کہ ایک شخص نے کہا تھا ہم استعفیٰ دیتے ہیں, تو فوری طور پر جب دل چاہا تو کام شروع ہو گیا تھا. جی ثاقب صاحب, جی بالکل, وہ علی امین گنڈا پور, جی جی پلیز. جی میں نے اس کو قانونی کو بتائیں, آپ سارا دن آتی ہے کہ قانون کے دربار میں رہتے ہیں. وہ مثال اس لیے آتی ہے کہ اس وقت جب علی امین گنڈا پور کے ریزائن کے حوالے سے مختلف چمگوئیاں ہو رہی تھیں, لکھا ہے ہاتھ سے, پرنٹڈ فارم میں دیا ہے, جو بھی پہنچا ہے نہیں پہنچا, اور بہت سارے لوگ تنقید کر رہے تھے. لیکن جس لمحے علی امین گنڈا پور نے صوبائی اسمبلی میں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں, تو اس کے بعد وہ لوگ بھی مان گئے تھے. انہوں نے کہا کہ اب تو بات ختم ہوگی نا, اب تو پھر کورٹ نے بھی یہ کہہ دیا, باقی لوگ بھی جو تنقید کر رہے تھے سب نے کہا کہ اب تو بات ہی ختم ہو گئی. تو اسی طرح یہ اب وہ کیا کہتے ہیں جنگل کے بادشاہ ہیں چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی صاحب. اب اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ پارلیمان میں کھڑے ہو کر ہوش و حواس میں جس بندے نے ایک چند لمحے پہلے ایک آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ ہوش و حواس میں ہے. جس طرح آج جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ضمیر کی آواز, یعنی کہ ضمیر کی آواز پہ اگر کوئی ووٹ دے رہا ہے تو آپ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ثاقب صاحب ضمیر کی آواز پہ ووٹ دے رہا ہے, اس کا مطلب ہے وہ. ثاقب صاحب مزید استعفے آ رہے ہیں, ہمیں کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی بتائیں, کیونکہ ہم باتیں بہت زیادہ سن رہے ہیں. آپ ہمیں کوئی خبر بتائیں کہ خبر ہے کوئی آپ کے پاس, کوئی مشاورت ہوئی ہے؟ اور جس وقت منصور علی شاہ صاحب کا استعفیٰ آیا تھا تو اس وقت بات ہو رہی تھی ایک اور سینئر جج کے حوالے سے بھی, آپ کے پاس کوئی خبر ہے یا ابھی کوئی مشاورت نہیں ہوئی ججز کی آپس میں؟ نہیں, مشاورت ہو رہی ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے درمیان بھی مشاورت ہو رہی ہے. ایک استعفیٰ جو ہے وہ آ سکتا ہے جلد ہی اسلام آباد ہائی کورٹ سے. لیکن اصل میں جو ایشو اس میں جو بعض اوقات آڑے آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو مشاورتی عمل ہے وہ اتنا وسیع ہوتا ہے کہ ایک لمحے اگر ایک فیصلہ ہوا ہے تو دوسرے لمحے وہ فیصلہ ریورس بھی کر لیتے ہیں کہ چلیں ابھی نہیں دیتے, اگلے لمحے دیں گے, فلاں دن دیں گے. لیکن ہماری اطلاع کے مطابق ایک استعفیٰ جو ہے وہ آ سکتا ہے, وہ آج آئے, کل آئے, یا آگے چل کر جو ہے وہ آئے. باقی ججز فی الحال رجسٹ کریں گے. لیکن سچویشن جو ہے وہ لمحہ بلمحہ کیونکہ بدل رہی ہے. اگر سپریم کورٹ سے بلک میں استعفے آنا شروع ہوئے یا باقی ہائی کورٹ سے, تو پھر ادھر سے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی استعفے جو ہے وہ زیادہ استعفے جو ہے وہ آ سکتے ہیں.
کوئی تحریک کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی فوری طور پر آپ یہ کہیں کہ کل پرسوں ایک ہفتے کے بعد ایک بہت بڑے پیمانے پر ملک بھر میں ایک وکلا تحریک شروع ہو جائے گی, کوئی سیاسی تحریک شروع ہو جائے گی, میں نہیں سمجھتا کہ ابھی بہت جلدی یہ ہوگا. ہاں تاخیر سے پورے ایک جب وہ ردم کے ساتھ یہ ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے, کیونکہ وکلا جو وکیل ہے نا ہمارے اس ملک کے, ان کو بھی ابھی 27ویں آئینی ترمیم کی سمجھ نہیں آئی. جب سمجھ آئے گی تو میرے خیال میں پھر وہ جو تحریک کی طرف مڑیں گے. چلیں ٹھیک ہے, یہ حکومت بھی ابھی سمجھ رہی ہے, ان کو دوبارہ جو ہے نا 8 ترامیم کرنی پڑی, چیزیں بدلنی پڑی تھی, تو امید ہے وکلا کو بھی جلد سمجھ آ جائے گی. رانا صاحب یہ تو وکلا تحریک کی بات کر رہے ہیں, ایک تحریک اپوزیشن چلانے جا رہی ہے جس کا اچکزئی صاحب نے اعلان کیا ہے کل سے شروع ہو رہی ہے, جمعے کا روز ہے, انہوں نے اس کا انتخاب کیا تھا, تو کوئی ان کو بھی آفر ہو رہی ہے کہ نہ چلائیں یار, کوئی بات نہیں, بیٹھ کے بات کرتے ہیں؟ ان کو نہیں آفر ہو رہی, ایک بڑی سیاسی جماعت ہے, بڑی سے وہ تو بڑے غصے میں ہے, بڑے غصے میں ہے, اچھا نام نہ ہی نہیں تو بہتر ہے. اچھا, ان کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ کسی تحریک کا حصہ نہ بنے, یہ پیغام پہنچایا گیا ہے, اچھا, اور پیغام بھی کسی تگڑے بندے کے ذریعے پہنچایا گیا ہے, اچھا, اور اس تگڑے بندے کا 1-2 دن میں آپ دیکھ لیں کہ اس تگڑے بندے کی ملاقات بھی ہو جائے گی جلدی. ٹھیک ہے, تو اگر تو وہ شخصیت اویلیبل ہوئی تو اس سے ملاقات ہو جائے گی. میں گیس کر لوں وہ پارٹی آپ بتا دیں گے؟ نہیں, ابھی نام نہ ہی لیں تو. چلیں ٹھیک ہے. تو ان کی طرف سے سننے میں آیا کہ انہیں کہا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں ہم آپ کو ایک صوبہ جو ہے عطا کر دیں. ٹھیک, یہاں پر ہم بریک لیں گے, آپ واپس آتے ہیں جی, اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. 27ویں ترمیم پر, اس کے بعد آنے والے استعفوں پر بات کریں گے. حکومت کتنی خوش ہے اور حکومت کیا دیکھ رہی ہے کہ اس ترمیم کے بعد سیاستدانوں کو کیا فائدہ ہوگا, عام عوام کو کیا فائدہ ہوگا, حکومتوں کو کیا فائدہ ہوگا, اپوزیشن کے لیے اس میں کیا تھا, بات کریں گے. پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما علی گوہر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بلوچ صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا. بلوچ صاحب بہت مبارک ہو, ترمیم آپ لوگوں نے پاس کروا لی, اس کے بعد استعفے بھی آنا شروع ہو گئے ہیں, اور ایک استعفیٰ جو آیا ہے وہ بڑا غیر متوقع ہے, اور وہ استعفیٰ آیا ہے سینئر قانون دان مخدوم علی خان صاحب کا. بہت بڑا مقدمہ جو ریسنٹ پاسٹ میں ہوا ہے, آپ لوگوں کی طرف سے وہ پیش ہوئے تھے, نون لیگ کی طرف سے پی ٹی آئی کے خلاف ہوئے تھے, قاسم سوری کی اس ایک جو انہوں نے رولنگ دی تھی اس کے خلاف پیش ہوئے تھے. کیا ہوا, اپنے لوگ بھی جو آپ کو پسند کرتے تھے وہ بھی ناراض ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کوئی اپنا پرایا نہیں ہوتا, ہر دور میں ظاہر ہے کہ پارلیمان نے اپنا ایک کردار ادا کرنا ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کی بالکل مبارکباد جو ہے وہ بالکل آپ نے ٹھیک دی ہے, اور یہ خوشائند بات ہے. پارلیمان کا کام ہی قانون سازی کرنا ہے, اور ترامیم کرنا ہو یا قانون سازی کسی بھی شکل میں ہو. ظاہر ہے کہ عوام کے وہ نمائندے جو پورے پاکستان کی عوام کی نمائندگی کرتے ہیں وہ اس پارلیمان میں بیٹھے ہوتے ہیں, اور ان کا بزنس یہی ہے. چہ جائے کہ تعجب تو ان لوگوں پر ہوتا ہے جو صرف وہاں پر کھینچا تانی کرتے ہیں, گالم گلوچ کرتے ہیں. چہ جائے کہ وہ عوام کے مسائل کے اوپر توجہ کریں, وہ اس قانون سازی کے اوپر توجہ کریں, وہ اس میں دلچسپی لیں, اگرچہ مخالفت کریں یا موافقت کریں اس کا کسی قانون کی, لیکن اس میں ان کا انٹرسٹ ضرور نظر آنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل خوش آئند ہے, قانون سازی ہوئی ہے, کسی کو پسند آئے گی, کسی کو نہیں پسند آئے گی, کوئی سمجھے گا خوشی کی بات ہے, کوئی سمجھے گا غلط ہوا, یہ تو اپنی ہر کسی کی رائے ہے. لیکن بہرحال یہ کہنا کہ پارلیمان اپنا کام کر رہی ہے یہ خوش آئند بات ہے, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو ترامیم ہوئی ہیں یہ 1973 کے آئین کے قریب تر ہیں, اور مختلف ادوار میں ظاہر ہے قانون میں بہت ساری تبدیلیاں بھی کی گئیں, جس طرح سے کہ آپ کو یاد ہوگا وہ 18ویں ترمیم بھی ہوئی تھی جس میں صوبائی خود مختاری کی بات کی گئی, پھر اس کے بعد 58(2)B تھی جس سے اسمبلیاں توڑی جاتی تھی. 18ویں ترمیم میں بلوچ صاحب 18ویں ترمیم میں کتنی پارٹیوں نے واک آؤٹ کیا تھا, کتنی پارٹیاں مخالف تھیں, اور اس ترمیم کے کتنی پارٹیاں مخالف ہیں آپ کو کچھ یاد ہے؟ بات یہ نہیں ہے کہ کتنی پارٹیاں سر, یونینیمسلی اور اختلاف رائے سے ہونا دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے.
نہیں، یونانیمسلی ایسا ممکن نہیں ہے. ظاہر ہے ہر وقت کے سیاسی حالات ہوتے ہیں اور اس وقت کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے. اس وقت جس طرح سے ایک ہیجان کی کیفیت ہے اور جس طرح سے سیاست میں ایک تشدد کا عنصر آ چکا ہے اور جس طرح سے نفرتیں بوئی گئی ہیں، اس میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ جو آئین کے مطابق جتنی اکثریت چاہیے اس کے مطابق دونوں ایوانوں کے اندر جو ہے وہ فیصلے ہوئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں خوش آئندہ. ایک اور مبارکباد میں آپ کو دے دوں. جی، آپ کو یہ بھی مبارک ہو کہ صدر پاکستان کو جو ایک سیاسی جماعت کی میٹنگوں میں بھی بیٹھتے ہیں ان کو بھی استثناء حاصل ہے. آپ کی جماعت کے لوگ اس پر کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بریسٹر صاحب نے اس پہ کہا، رانا تنویر صاحب نے کہا، اور بھی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں. تو آپ اس مبارکباد کو کیسے لیتے ہیں؟ اور ابھی آپ نے بات کی کہ عوام کی فلاح کے لیے، تو مجھے ان ترامیم میں عوام کی فلاح کی مجھے کوئی 2-4 چیزیں بتا دیں. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ 2-4 چیزیں وہ بتا دیں جس میں عوام کی فلاح نہیں ہے. میری گزارش سن لیں نا، آپ نے سوال کیا. دیکھیں بنیادی طور پر آپ کا اشارہ اگر تو جو ہے مطلب ہے کہ جس طرح سے ایک قانونی اور آئینی جو شیلٹر دیا گیا ہے جو فیلڈ مارشل کے عہدے کو، نہیں میں صدر پاکستان کی بات کر رہا ہوں. میں نے جس کی بات کی ہے مجھے اس کا جواب چاہیے. آپ نے کہا ہے 2-4 کی بات ہے، میری گزارش تو سن لینا. پہلی بات تو یہ ہے کہ 2-4 میں سے ایک وہ سپہ سالار جس کے ہوتے ہوئے ہم اس پہ ہم ایگری ہیں، ہم اس پہ بات نہیں. اگلی سنکھنا دیجیے، اگلی پہ آتے ہیں. اگلی آپ بتائیں، آپ کون سی عوام کو آپ نے خود کہا یہ عوام سے یہ پہلی ترمیم ہی عوام کے حق میں ہے. سر یہ تو میں کہہ رہا ہوں اگلی بتا دیں. عوام کے جذبات کی غمازی کرتی ہے. میں کہہ رہا ہوں رانا صاحب عوام کے جذبات کی غمازی. سر میں مان گیا آپ کی اس بات کو، میں اگلی کہہ رہا ہوں کہ اگلی بتا دیں. میں نے 5 کہی. میرے نزدیک تو ساری ترمیم ہی عوام کے حق میں، کوئی ایسی نہیں ہے. سر یہ صدر صاحب کا جو استثناء ہے، اس پہ مبارکباد لیتے ہیں نا سر. یہ چیچا وطنی میں بیٹھے ہوئے کسی عبدالغفور کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں، بات یہ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہ چیزیں کچھ آئینی عہدے ہوتے ہیں اور وہ ان کے بھی فیصلے ظاہر ایوانوں کے اندر ہی ہوتے ہیں. کیا وزیر اعظم کا عہدہ آئینی نہیں ہے؟ کیا وزیر اعظم کا عہدہ آئینی نہیں ہے؟ سر جی کیا ہے نا، میری گزارش سن لیں. اگر وہ نہیں لے رہے، ان کو اپریشیٹ ہے، ان کو سلوٹ ہے کہ وہ نہیں لے رہے. ان کو سلوٹ ہے، اسپیکر نہیں لے رہا ان کو بھی سلوٹ ہے، چیئرمین سینیٹ نہیں لے رہا ان کو بھی سلوٹ ہے. تو پھر رانا صاحب آپ کا پروگرام ہے، آپ نے تو بولنا ہے. اگر ہمیں جواب کرنے جناب آپ بولیں. حضور اب نہیں ہم بولتے، آپ بولیں. نہیں اب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ظاہر ہے کہ اگر ہم ظاہر ہے سنجیدگی سے بات کریں تو آپ کا اعتراض بالکل بجا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہم اتحاد میں بیٹھے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور اس میں پریزیڈنٹ کا استثناء دیا گیا. آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب نے بالکل کھلے عام اس چیز سے انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ میں اس قسم کا استثناء نہیں لینا چاہتا. لیکن صدر صاحب کو تو پہلے بھی 5 سال استثناء، وزیر اعظم کو تو وہ پہلے بھی نہیں ہوتا. وزیر اعظم صاحب نے تو اپنی اس آئینی مدت کا بھی استثناء کی ترمیم نہیں ڈلوائی کہ جس میں وہ وزیر اعظم ہو. وزیر اعظم کو تو وزیر اعظم کی سیٹ پر ہوتے ہوئے بھی وہ جواب دہ ہے اور وہ کسی بھی عدالت میں پیش بھی ہو سکتے ہیں اور ان کو جزا سزا بھی ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا فیصلہ ظاہر ہے 1973 کے آئین میں پیپلز پارٹی کا اہم کردار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پر پیپلز پارٹی کو ضرور سوچنا چاہیے کہ جس سے کوئی انگلی اگر اٹھتی ہے تو میرا خیال ہے کہ بہتر ہوتا کہ وہ مطلب ہے کہ اس پر نہ ہی لیتے استثناء. اس کے علاوہ بھی زرداری صاحب نے پہلے بھی عدالتوں کو فیس کیا ہے اور بہت سال بے گناہ مقدمات میں جیلوں میں کتنے سال وہ قید و بند کی صحبتیں انہوں نے برداشت کی ہیں. تو باقی یہ فیصلہ ظاہر ہے جب آپ اتحاد میں بیٹھے ہیں، جب آپ نے یونینیمسلی چیزیں اتحادیوں کے ساتھ دے کے چلنا ہوتا ہے تو پھر ان کی رائے تھی، ہم نے تو ان کی رائے کا احترام کیا فرینکلی اسپیکنگ. جی ثاقب صاحب یہ بتائیے گا کہ جو مسلم لیگ نون کی جانب سے جو ایک الزام آ رہا ہے کہ جو عدلیہ کی آزادی ہے وہ سلب کر لی گئی ہے کہ ساری اپوائنٹیز جب وہ وزیر اعظم یا ایگزیکٹو لگائے گی اور ہائرنگ فائرنگ میں بھی تقریباً اکثریت جو ہے وہ حکومت کی ہوگی، ٹیکنیکلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں. تو جو عدلیہ کی اگر آزادی نہیں ہوگی تو حکومت کے خلاف اگر کوئی کیسز آتے ہیں جو ماضی میں بھی آتے رہے ہیں، مستقبل میں بھی آئیں گے، تو وہ پھر آزادانہ اور ایک غیر جانبداری سے وہ ججز کیسے جو فیصلے کر سکیں گے؟
دیکھیں بڑی کلیئر بات ہے کہ پارلیمان جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک سپریم ادارہ ہے ملک کا. آپ وزیر اعظم نہیں کہتے, وزیر اعظم وہی ہوتا ہے جس کو مطلب ہے کہ دائرہ ہاؤس چنتا ہے اور وہ ایک عوام کا نمائندہ ہوتا ہے. پارلیمان ایک ادارہ ہے, لوگ اس میں بدلتے رہتے ہیں, حکومتیں اس میں بدلتی رہتی ہیں. پارلیمان کی سپریمیسی کو تسلیم نہیں کیا جاتا تھا, اس کو ظاہر ہے کہ وہ قلم کی نوک کے اوپر رکھا جاتا تھا. اور جس طرح سے جوڈیشل ایکٹیوزم آپ نے سابقہ کچھ ادوار میں دیکھا ہے, اور جس طرح سے باؤنڈری سے باہر جا کر کھیلا جاتا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی ججز ہیں جو آج استعفے دے رہے ہیں, جو ایک سیاسی کمپین چلا رہے تھے, ایک خاص پارٹی کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اور اس کی جھلک جنہوں نے نواز شریف صاحب کو جھوٹے مقدمات بلوچ صاحب, اس میں میں صرف آپ کے اضافہ کرنا چاہوں گا ایک, یہ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو انتہائی ناپسند تھے, اور میاں صاحب کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو میاں صاحب کی ضمانت کس نے لی تھی وہ بھی آپ کو یاد ہوگا. یہ وہ دو ججز ہیں جو پی ٹی آئی حکومت میں تھی تو وہ ان کے ناپسندیدہ تھے, اب آپ لوگ حکومت میں ہیں تو آپ کے شاید ناپسندیدہ ہو گئے. نہیں, ہم نے تو انہیں نہیں کہا کہ آپ استعفے دیں, لیکن جو پچھلے دنوں سے ایز اے سیاسی کارکن میں دیکھ رہا تھا معذرت کے ساتھ, وہ بھی کوئی یہ نہیں آپ کہہ سکتے, وہ تو بالکل کلیئرلی سیاست پر اترے ہوئے تھے. ابھی اور لوگ بھی بیٹھے ہیں, ابھی اور لوگ بھی عدالتوں میں بیٹھے ہیں. اگر ان کو یہ ترامیم نہیں پسند, اور وہ بارے آج میں مزے کی بات ہے کہ میں اسد کیسر صاحب کا بیان دیکھ رہا, انہوں نے کہا جی کہ جناب یہ جو ججز ہیں انہوں نے بڑی وہ اس کا مظاہرہ کیا ہے کہ وہ خودداری کا, اور یہ استعفے دے گئے. تو اسد کیسر صاحب خودداری کا فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ ان پہ تو بڑے راضی ہیں. ان اسمبلیز کو بھی وہ تسلیم نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ یہ اسمبلیز بھی دھاندلی کے ذریعے بنی ہوئی ہیں, اور اسی اسمبلیز میں اسد کیسر صاحب اپنی خودداری کی بات نہیں کرتے, ججوں کی خودداری انہیں نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے علی گور بلوچ صاحب, بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہاں پر ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ویلکم بیک جی. کرکٹ کی بات کریں گے تو شری لنکن ٹیم کے حوالے سے کل ایک خبر سامنے آئی کہ کچھ تحفظات ہیں کھلاڑیوں کو, جو پلیئرز یہاں پر ہیں یا ٹیم میں ساتھ مینجمنٹ کے لوگ ہیں, جو اسلام آباد میں واقعہ پیش آیا خود کچھ دھماکے والا, اس کے بعد تو اس کو بڑے بہترین طریقے سے محسن نقوی صاحب نے ایڈریس کیا, اور بڑا محسن نقوی صاحب نے جو آج بتایا ابھی پارلیمان میں کھڑے ہو کے کہ ٹیم کے خدشات ہم نے دور کیے ہیں. انہوں نے بتایا کہ فیلڈ مارشل نے خود شری لنکا کے وزیر دفاع سے بات کی, پھر شری لنکا کے جو صدر مملکت ہیں انہوں نے ٹیم سے بات کی, 90 منٹ تک میٹنگ جاری رہی محسن نقوی صاحب کی, جس کے بعد خدشات دور کیے گئے. ان کو بتایا گیا کہ آپ ہمارے اسٹیٹ گیسٹ ہیں, پہلے بھی بہترین ہم آپ کو سیکیورٹی دے رہے ہیں اور اب مزید اس کو بہتر کر دیا جائے گا. افواج پاکستان جو ہیں, پاکستان آرمی, رینجرز اور پولیس آپ کی سیکیورٹی جو ہے وہ سنبھالے ہوئے ہے اور وہ سنبھالے گی. جس کے بعد ٹیم نے فیصلہ کیا کہ ہم یہاں پر ہی رکیں گے اور ہم میچ کھیلیں گے. تھوڑا سا رد و بدل اسکیجول میں کیا گیا, ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ زمبابوے کی ٹیم بھی یہاں پر آ گئی. ایک بات تو یہ کہ یہ دونوں جو ٹیمز ہیں ان کو بہت کریڈٹ جاتا ہے. جب پاکستان سے انٹرنیشنل کرکٹ گئی تھی تب زمبابوے وہ پہلی ٹیم تھی جو 2015 میں پاکستان آئی تھی کھیلنے کے لیے, اور پھر 2017 میں شری لنکا کی ٹیم پاکستان میں آئی تھی کھیلنے کے لیے, اور اس دن کو کہا گیا تھا دا ریوائول آف انٹرنیشنل کرکٹ ان پاکستان. یہ ہیڈ لائنز اس دن لگائی گئی تھی. تو ان کا بڑا کریڈٹ ہے, اور ابھی بھی ہم شکر گزار ہیں شری لنکن ٹیم کے, بہادر ٹیم کے, اور کہ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے, اور ہم اپنی میزبانی پوری کریں گے. اور محسن نقوی صاحب پہ ہم, رانا صاحب ویسے تو بات کرتے ہیں, چلے جی ہم بات کر سکتے ہیں سلیکشن کے اوپر, ہم کھلاڑیوں کی پرفارمنس پہ بھی بات کر سکتے ہیں, لیکن دو واقعات ہم نے ابھی دیکھے ہیں ریسنٹ پاسٹ میں ایشیا کپ میں, جس میں بھارت نے وہاں پر سیاست لانے کی کوشش کی, جو سٹینڈ محسن نقوی صاحب نے لیا, اور جو کل ان کی ایفرٹس تھیں اس پہ بھی ہم ان کی جتنی تعریف کریں کم ہے. یہ سارا کچھ جو ہوا ہے, انڈین میڈیا کو آپ اچھی طرح مانیٹر کرتے ہیں, مجھے پتا ہے کہ آپ بہت زیادہ اس پہ بھی نظر رکھتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں ان کے. آپ نے دیکھا کہ وہ کتنے خوش تھے اس کے اوپر؟ سر حال خوش نہیں تھے, ہمیں دیکھنا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں ہمارے میڈیا کو ان کی یہ کرتوت دکھانی چاہیے, ہائی لائٹ کرنا چاہیے. آپ دیکھیں دلی والے واقعے کے بعد, جی دلی والے واقعہ کا میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ دلی کے واقعے سے کچھ دیر پہلے, تقریباً 1 گھنٹہ پہلے, انڈین ہی ایک شخص, ایک اسٹوڈنٹ ہے اور اچھا اس کا سوشل میڈیا پہ ہے, وہ ایک ٹویٹ کرتا ہے
کہ آج فلاں جگہ پر جہاں پہ یہ دھماکہ ہوا ہے غیر معمولی حالات دیکھے گئے ہیں. فورسز کی تعداد, میڈیا کی تعداد بہت بڑی وہاں پہ دیکھی گئی ہے, اور اس طرح لگتا ہے جیسے یہاں کوئی آ رہا ہے یا کوئی اچھا اس کے فوری بعد چیز ہو جاتی ہے. پھر آپ اس شام دیکھیں کہ انڈین میڈیا جہاں پر 1 منٹ سے پہلے پاکستان پہ الزام لگانا شروع کر دیتا ہے, پھر خود ہی ان کی ہنڈیاں بیچ پڑ جاتی ہے, وہیں پر وہ میڈیا کہتا ہے, ان کا میڈیا یہ کہتا ہے کہ ہمارا نہیں تو پھر اسلام آباد بھی نہیں. پھر صبح کا ان کا جو بلیٹن ہے 4 ٹی وی جن کو میں بہت سمجھتا ہوں بڑے انڈین ٹوڈے میں سمجھتا ہوں معتبر سمجھتے ہیں انڈیا کے حساب سے. اب تک ٹی وی میں سمجھتا بڑا ہے, ٹی وی وہاں پہ ٹی وی انڈین ٹی وی, میں نے بڑا اس رات پوری رات دیکھا, صبح بھی دیکھا. ہم نے یہ تھا کہ شاید کوئی خبر, ہم نے تو خبر کی تلاش میں دیکھا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو اسلام آباد سے بڑی جلد خبر ملنے والی ہے. ان کو خواب آ گیا. یہ آن ریکارڈ ہے, میں تینوں ٹیویوں کے نام لے رہا ہوں, اس کے آپ بلیٹن نکال کے دیکھ لیں, ان کا وہ شیطانی چرخہ جو ہے وہ نکال کے دیکھ لیں, پھر وہ واقعہ ہو جائے. ہمارے میڈیا سے پہلے ان کا میڈیا ہی سارا کچھ چلاتا ہے, پھر انہی کا میڈیا چلاتا ہے اس وقت دور دور تک. مزے والی بات یہ ہے کہ میچ شروع ہو چکا تھا, میچ ہو رہا تھا, غالباً 10-12 اوور ہو چکے تھے جس وقت انہوں نے یہ کہا کہ سری لنکن ٹیم جو ہے یہ واپس چلے جائے گی. ابھی پاکستان کے اندر ایسی کوئی خبر نہیں تھی. میچ کے بعد کوئی بات ہوئی, میچ کے دوران کوئی بات ہوئی پاکستان میں. محسن نقوی صاحب کو میں اس کا کریڈٹ دوں گا جنہوں نے اس چیز کو سنبھالا اور بہترین طریقے سے یہ سارا کچھ کیا. دو چیزیں ذہن میں رکھیے گا, بھارت صرف پاکستان کے خلاف نہیں, لنکا کے بھی خلاف ہے. سری لنکا کے اندر دہشت گردی کو سپورٹ بھارت کرتا ہے, سیول وار انہوں نے اتنی دیر لڑی ہے. اس کے بعد پاکستان کے اندر تو ہے ہی وہ جو کرتے, لیکن یہ ساری چیزیں انہیں کیسے پتا تھی؟ اس ساری چیزوں کا ان کے پاس, یا ان کو پتا تھا یا کچھ افغانستان سے چلنے والے ایکس اکاؤنٹ. افغانستان کو تو افغانستان کہتے ہی نہیں بھائی. افغانستان پارٹ 2 ہندوستان, پراکسی ہے, پراکسی نہیں ہے, پارٹ 2 ہندوستان. حالی افغانستان ہم کیوں کہتے ہیں افغانستان؟ وہ افغانستان ہوتا تھا جہاں پر مجاہدین اسلام کی جنگ لڑتے تھے. اب وہ افغانستان نہیں, ہندوستان پارٹ 2 ہے. وہاں پر پاکستان کے خلاف سازش ہوتی ہے. اس سازش میں بھی پیسہ ان کا, سہولت کاری ان کی, بندے ان کے. وانا میں بھی سیم یہی پوزیشن, پاکستان میں جہاں بھی ہوگا یہی پوزیشن. تو وہ ہندوستان پارٹ 2 ہے, اور ہندوستان پارٹ 2 جو ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں افغانستان ہندوستان پارٹ 2 ہے کہ آج سوچنا چاہیے. آج سہیل افریدی نے ایک بات اچھی کی, اس نے کہا کہ بھئی جو کوئی ملک بھی اس میں ملوث ہے انہیں عبرتناک انجام تک پہنچانا چاہیے. ہمیں پاکستان سے آگے تو ہونا ہی کچھ نہیں نا چاہیے, اور پاکستان ہی سب سے پہلے. تو بھارت جو تھا وہ اس میں پورا ملوث تھا. بھارت, افغانستان نے ہندوستان پارٹ 2 یہ سارے ملوث تھے, اور یہ پری پلان کیا گیا تھا. سازش ہو گئی ہے ناکام. لیکن بھارت کیوں بولتا ہے؟ اس کے ملک کے اندر اتنی تحریکیں چل رہی ہیں آزادی کی, اور ان کے وہاں پہ بھی بہت زیادہ ٹورنامنٹ ہوتے ہیں. اگر اسی کسی آزادی کی تحریک نے وہاں کر دیا تو پھر کیا کہے گا؟ نہیں, ہم تو رحان صاحب یہی کہیں گے کہ ہر جگہ امن ہونا چاہیے, اور سپورٹس کو کبھی بھی جو ہے نا اس نہج پہ نہیں لانا چاہیے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ آئی پی ایل کرواتے ہیں, آپ ایک سال میں آئی پی ایل کے 10 ایڈیشنز کروائیں, ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کا ملک ہے, آپ کرکٹ کے فروغ کے لیے یا کھیل کے فروغ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہاں پر بھی وہ تو جوا کراتے ہیں. آپ یہاں پر بھی یہ خواہش نہ رکھیں, یا کسی بھی ملک میں آپ یہ خواہش نہ رکھیں کہ یہاں پر مسائل ہوں. اور ثاقب صاحب, آپ اسلام آباد میں موجود ہیں. کل جڑواں شہروں پنڈی اور اسلام آباد والے جو شائقین کرکٹ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ہاؤس فل ہونا چاہیے کل کے میچ کے اندر, کیونکہ اب جو آج میچ کھیلا جانا تھا وہ کل کھیلا جائے گا. ایک تو آپ ان کو اپنے شہر والوں کو کیا میسج دیں گے, اور دوسرا اس پوری سچویشن کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ ایک اچھی خبر ہے جو پاکستان کے لیے, پاکستان کرکٹ کے لیے, خاص طور پر سپورٹس کے جو شائقین ہیں ان کے لیے, کرکٹ کے شائقین کے لیے, کہ کم سے کم ایک بڑا ایک عجیب سا تاثر جاتا اگر یہ کرکٹ ٹیم واپس چلی جاتی اور یہ کرکٹ آگے نہ بڑھ سکتی. کیونکہ جو پاکستان کے جو دشمن ہیں, جو دہشت گردی کرتے ہیں, وہ تو یہی چاہتے ہیں. بھارت کا رویہ بھی اس حوالے سے یہی ہے. جو بات آپ نے کی شائقین کرکٹ کے حوالے سے, تو گزشتہ جو میچز ہوئے ہیں راولپنڈی میں, ان میں بھی
تعداد بہت زیادہ تھی، مطلب وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورا اسٹیڈیم تو نہیں بھرا ہوا تھا لیکن تعداد بہت زیادہ تھی۔ کل بھی توقع کی جا رہی ہے، جب سے یہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے تو اس کے بعد سے اسلام آباد کی جو سیکیورٹی ہے وہ بہت بڑھا دی گئی ہے۔ کل میرا خیال میں سیکیورٹی زیادہ ہوگی، تو جب سیکیورٹی زیادہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے تھوڑا سا شائقین پر بھی فرق پڑتا ہے، کیونکہ ان کو دور سے آنا پڑتا ہے تمام، لیکن پھر بھی پیغام ہمارا یہی ہے، اس فورم سے پیغام یہ ہے کہ جو دہشت گرد ہیں، جو ملک دشمن ہیں ہمارے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کرکٹ جو ہے وہ اس طرح نہ پھلے پھولے، نہ کرکٹ جو ہے وہ جاری رہے۔ ہم نے ان کو پیغام دینا ہے کہ ہم جو ہے وہ دہشت گردی کا مقابلہ بھی کریں گے اور جو کرکٹ کے جو میدان ہیں وہ بھی بھریں گے اور پیغام دیں گے ان دشمنوں کو، کرکٹ کے دشمنوں کو اور ہمارے ملک کے دشمنوں کو، کہ ہم جو ہے وہ ایک زندہ قوم ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور شائقین کے لیے یہ پیغام بھی ہے کہ کل جب آپ جائیں گے تو سیکیورٹی چیک اپ تو لازمی ہوگا، آپ نے ان کے ساتھ جو اپنے ہمارے سیکیورٹی پرسنلز ہیں ان کے ساتھ آپ نے کوآپریٹ کرنا ہے، اور ہمارا ملک ہے اور ہم نے اپنے تہوار بھی منانے ہیں، ہم نے اپنی نمائشیں بھی یہاں پر کرنی ہیں، ہم نے ایونٹس بھی یہاں پر کرنے ہیں، اور اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم جو سیکیورٹی اہلکار موجود ہوتے ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ کوآپریٹ کریں، اور جو ان کی جاب ہے وہ ان کو کرنے دیں، اور ہماری جاب یہ ہے کہ ہم نے کل شری لنکا کے جھنڈے لے کے گراؤنڈ میں جانا ہے اور اس کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا، مجھے رانا عظیم صاحب کو، ثاقب بشیر صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔